بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 خوبیاں جس انسان میں ہو وہ کامیاب ہوتا ہے: نرم دل، چہرے پہ مسکراہٹ، ٹھنڈا دماغ اور میٹھی زبان۔ گردوں کی بیماری شہد کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ صبح خالی پیٹ پھولوں کا رس پینے سے گردے تندرست رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ آری مرض جریوں کو غائب کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ بچوں کو پیڈر جلدی چڑھوا لینا چاہیے۔ بچوں کو زیادہ پیڈر پلانے سے بچوں کی پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ نہارمو انگور کی چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، نہارمو کالے چنے کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کی سالن کی خوشبو سے آپ کے گھر میں کیڑا نہیں آئے گی۔ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا بچوں کی ذہنی نشوونما کو متاثر کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، کیڑا اور تربوز کے بعد پانی استعمال کرنے سے ہیضہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ سادہ نمکین کھانا اعتدال کے ساتھ کھانے سے بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ ناظرین محترم، زیادہ دیر تک بیٹھی رہنے والے عورتوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے مردوں کی جنسی قوت بہترین ہوتی ہے۔ بالوں کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے تو نیم کا تیل استعمال کیا کریں۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ نمکین پانی پینے والے انسان کا پیٹ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، آلو بخارے کا شربت پینے سے بدن کی چربی پگھلتی ہے اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے ایک کیڑا کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرو، پیٹ کم ہو جائے گا۔ واک کرنے والے انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوگا۔ آنکھوں سے پانی نکلنے کا مسئلہ ہو تو صبح اٹھ کر شملہ مرچ کو غور سے دیکھا کرو، ایسے کرنے سے پانی نکلنا رک جائے گا۔ ناظرین محترم، دن بھر کی تھکاوٹ ختم کرنے کے لیے پانی میں چھوٹا الائچی ڈال کر پی لو، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ شکرکندی کی استعمال سے انسان کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ بکری کی دودھ پینے سے کام کرتے وقت تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، ہمیشہ دبلا پتلے اور سمارٹ رہنا چاہتے ہو تو گندم کا استعمال کم سے کم کرو۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا، چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ کھانے میں آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کیا کرے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائے تو کپڑے چمک اٹھے گے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئیں وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ ناظرین محترم، اکثر پیکی چیزیں استعمال کر لیا کرو، اس سے بواسیر کم نہیں ہو پائے گی۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ صدقہ دیا رہا کرو۔ ایلو ویرا اور 1 چمچ چکوترے کا رس ملا کر گرم کر کے پی جاؤ، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ ناظرین محترم، صبح کی نیند انسان کی ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ لہسن اور کھیرا روزانہ کھانے سے وزن میں کمی ہونے لگتی ہے۔
بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار کھانے سے بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ نیند کی اور پانی کی کمی بدن کے اندر سٹریس پیدا کرتی ہے۔ مستقبل رہنے والی دہی اور شیر چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جریا میں کمی آتی ہے۔ کچی گوبھی کھانا شوگر مریضوں کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے ناشتے میں ہمیشہ دہی استعمال کریں۔ رات کے وقت میٹھا کھانے سے نیند میں خلل پیدا ہو سکتا ہے، ناظرین محترم، اور موٹاپے کا باعث بھی بنتا ہے۔ جن افراد کی جلد خشک ہو تو گاجر کھانے سے یہ خشکی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو 6 منٹ سے زیادہ ٹائم باتھ روم میں لگتا ہے تو آپ کا معدہ خراب ہے۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کی انگوٹھی پر سرسوں کی تیل مالش کیا کرو تو درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ نیم گرم پانی 3 گھونٹ پی لے کر سو جاؤ، اسی طرح تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ کمر کا درد نہ جا رہا ہو تو مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ لہسن اور گڑ ایک ساتھ کھانے سے کبھی نفسیانی کمزوری نہیں ہوتی۔ بھینس کی دودھ کے اوپر والے جاگ چہرے پر لگاؤ، چہرہ سفید چمکتا نظر آئے گا۔ جن کو بھوک نہیں لگنے کا مسئلہ ہو وہ کچا امرود کھا لے، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ آج کل چہروں پر غیر ضروری بالوں کی ایک بڑی وجہ موبائل سے نکلنے والے نیلی شعاعیں بھی ہیں۔ زیتون کے تیل سے گردن میں مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ باسی روٹی دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، جو لوگ ناشتے میں کھجور کھاتے ہیں ان کو گردوں کی بیماری نہیں ہوتی۔ لونگ پر نمک لگا کر چوس لینے سے چنکیں آنا بند ہو جائے گی۔ اگر کپڑا نمکین پانی سے دھویا جائے تو کپڑوں میں چمک آ جائے گی اور کپڑوں سے ہر قسم جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زیادہ سوچنا نہ صرف یہ کہ درد کا باعث بنتا ہے بلکہ اس سے جسمانی تھکاوٹ بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو کمزور کر دیتا ہے جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ عصر حاضر میں اکثر لوگوں کی جوانی ہی ہارٹ اٹیک ہونے لگتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑے آنت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچیں ورنہ آپ کو بھی پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے اور ہضم کو خراب کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو لگے آپ کی حافظہ کمزور ہے تو ہمیشہ باوضو رہا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز سریلی اور گلا صاف رہے تو شہد کا استعمال کریں۔ پیاز بلڈ پریشر، دل اور معدے کی بیماریوں اور فالج مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ کان میں درد ہو یا کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا استعمال کرنے کی بجائے صرف الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جائے گا۔ روزانہ زیتون یا روغن گل سفید انڈا ہم وزن لے کر مکس کر اور کان میں چند قطرے ڈالے، درد غائب ہو جائے گا۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کی پالتو بال غائب ہو جائے گے۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر جلدی گھیر لیتی ہے۔ ناظرین محترم، بار بار تھکنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ حسد، بغض اور رنج غم بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ نظام کا ڈسٹرب ہونا ہے۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی سے کھانے سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جن مردوں کی سر کے پیچھے سے بال جلدی گرنے لگے تو ان کی بینائی جلدی کمزور پڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلد عمر ڈلنے کا نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئے تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا تو گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ غذا میں میٹھا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی بھی بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے سے گردے کی درد سے نجات ملتی ہے۔